سید انتظار مہدی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مستفیض فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، المخاطب بطاہ والیاسین، النبی المؤید والرسول المصدق بالقاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ حضرات یہ نہ سوچیے گا کہ بڑی طولانی گفتگو، بہت ہی اختصار سے 15 سے 20 منٹ، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم صرف ایک ذاکری نہیں، ہم ایک سامع بھی ہیں، تو ہمیں سامع کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور خطابت کا بھی اندازہ، دونوں تجربے ہمارے پاس ہیں۔ لہٰذا اب چونکہ اس ذکر کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہوا، لہٰذا اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، میں نے رسول مقبول کی بہت مشہور زمانہ حدیث کو عنوان گفتگو قرار دیا۔ جتنی مختصر تھی یہ حدیث ہے، اتنا ہی مختصر تقریر بھی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تذکرہ موسی کاظم کا اور مولانا نے گفتگو کیا شروع کر دی۔ دیکھیے صرف 1 منٹ تمہید کا ہمیں چاہیے، اب آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے گفتگو کا مرکز، ہمارے گفتگو کا کعبہ سرکار موسی کاظم کی ذات ہی ہوگی۔ بس 1 منٹ۔ بھئی رسول مقبول کا یہ قول کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کو خلق کیا، یعنی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ذات پروردگار تھی یا نور رسالت تھا۔ ایک اللہ کی ذات تھی، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ ایک اللہ کی ذات تھی، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اللہ نے جب اپنے سے الگ کیا محمد مصطفیٰ کو تو اب 2 ذاتیں ہو گئیں، ایک اللہ کی ذات، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات۔ ایک اللہ کی ذات، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ نے ایک نظر محمد مصطفیٰ پہ کی تو کیا دیکھا کہ اللہ کا جلال بھی نظر آیا، اللہ کا جمال بھی نظر آیا۔ اللہ نے کہا اسے تو ہمیں زمین پر اپنی توحید پہچاننے کے لیے بھیجنا ہے، اگر زمین پر ایسے ہی بھیج دیا تو لوگ اسی کو اللہ سمجھ بیٹھیں گے، لوگ اسی کو پروردگار سمجھ بیٹھیں گے، لوگ اسی کو اللہ سمجھ بیٹھیں گے۔ اللہ نے اس نور کو 14 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اللہ اللہ رہے، ذات مصطفیٰ مصطفیٰ رہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ نے 14 حصوں میں تقسیم کیا، اللہ نے 14 حصوں میں، چونکہ جمال پروردگار اور جلال پروردگار، چونکہ مجھے یہیں تک آنا تھا اور اس نقطے کو ماننے کا مطلب بھی یہی تھا کہ جمال پروردگار اور جلال پروردگار۔ اب امامت کے حوالے سے علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے درمیان گفتگو کرنا یہ واقعی بڑا مشکل ہے،
لیکن اس کے بعد بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مائک یا تو آواز کھینچ رہا ہے کہ آواز ابھی میری چلی گئی ہے. کھینچ رہا ہے کہ ایک جمال مصطفیٰ، جمال پروردگار اور جلال پروردگار. اللہ نے ذات مصطفیٰ میں ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر کہ جمال پروردگار اور جلال پروردگار. جب آپ امامت کے حوالے سے گفتگو کیجئے اور امامت کی سوانح حیات کو دیکھیے تو امامت میں بھی خالق کائنات نے دو سلسلے رکھے، ایک جمال والا سلسلہ، ایک جلال والا سلسلہ. نہ سب کو جلالت عطا ہوئی اور نہ سب کو جمال عطا ہوا. جب امامت کی ڈیفینیشن میں آپ جائیں گے، مولا امیر کائنات کو دیکھیں گے تو یہ جلال پروردگار ہیں، محمد مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو یہ جمال پروردگار ہیں. بھائی جلال اور جمال کو اللہ نے بیلنس کو برابر رکھا کہ معصومین کی تعداد میں کسی کو جمال کی صفت عطا کی، کسی کو جلال کی صفت عطا کی. لیکن جس امام کا تذکرہ ہے اس امام میں جلال بھی پایا جاتا ہے اور جمال بھی پایا جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر کہ اس امام میں جلال بھی پایا جاتا ہے، جلال پروردگار، اور جمال پروردگار بھی پایا جاتا ہے، جمال پروردگار اور جلال پروردگار. اب آپ کہیں گے جمال پروردگار اور جلال پروردگار، دیکھیے ہیبت اس امام کی علی جیسی ہے، علی جیسی ہیبت، اور ہو بہو یہ رسول ہے، رسول جیسا ہے. جو صفات جو کمالات رسالت میں پائی جاتی ہیں وہی صفات وہی کمالات اس امام میں پائے جاتے ہیں. جلالت کے روح سے دیکھیں گے تو علی کی جلالت بھی ملی ہے، ورثے میں دو طرفہ ملی ہے. بھائی ایک طرف علی کی جلالت ملی ہے اور رسالت کی جمالت ملی ہے اس ذات میں. اچھا آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی جب ذات طیبہ کو دیکھیں تو میرے نبی کیا پورا جسم یہ معجزہ، پورا جسم معجزہ، پورا جسم معجزہ. یعنی میرا نبی اگر نکلتا تھا تو اس کا سایہ نہیں ہوتا تھا. خدا کی قسم ایک جملہ اور اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا ہی سایہ نہیں، میرے نبی کی جو نالین تھی اس نالین کا بھی سایہ نہیں تھا. بھائی بڑا جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. میرے نبی کی نالین کا بھی سایہ نہیں، نالین کا بھی سایہ نہیں. بھائی کیا کمال تھا نبی کی نالین کا؟ بھائی نبی کی نالین کا کمال یہ تھا کہ نبی کی نالین عرش پر پہنچی، نبی کی نالین عرش پر پہنچی. اب یاد میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اب میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا. بھائی علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور مشارق الانوار اس میں تو تفصیل کے ساتھ ہے، اور میں یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں یہ مشارق الانوار سے پڑھ رہا ہوں. مشارق الانوار سے آئیے کرا رہا ہوں، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بھائی نبی کی نالین معجزہ، نبی کی نالین عرش پر گئی، معراج پر گئی، معراج پر گئی نبی کی معراج، نبی کی نالین. بھائی اس امام کی خاصیت یہ ہے کہ نبی امام کا ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کا جس کا نام ہے صفوان، امام صادق نے صفوان کو بلایا اور بلانے کے بعد حکم دیا کہ میری ناکے کو آراستہ کر دو. صفوان نے ناکے کو آراستہ کیا. اس کے بعد صفوان انتظار کرتا رہا کہ امام صادق باہر نکلے، امام صادق تو نہ نکلے. صفوان نے کیا دیکھا کہ ایک 6 برس کا بچہ گھر سے باہر نکلا. بھائی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ کا یہی امام تھا، 6 برس کا سینہ مبارک. اس نے دیکھا ناکہ تیار ہے، ایک مرتبہ ناکے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب صفوان روایت کرتا ہے کہ جیسے ہی ناکے پہ بچہ بیٹھا اب میری حالت خراب ہو گئی، چونکہ امام نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ناکہ تیار کرو، میرے لیے ناکہ تیار کرو. اور موسی کاظم یہ ناکے پہ بیٹھ گئے، اور صرف بیٹھے ہی نہیں، آگے کی جو روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ وہ ناکہ بلند ہوا، زمین سے بلند ہوا، بلند ہو گیا، زمین سے بلند ہو گیا. اور ایک ہی لمحے میں مجھے ایسا لگا کہ اب کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے،
کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ناکا کہاں گیا؟ عرش پر چلا گیا. اب صفوان کہتا ہے کہ میں بہت پریشان کروں کیا، کیونکہ امام نے یہ حکم دیا تھا کہ ناکا تیار کر دو. ابھی امام آ جائیں گے تو انہیں کیا جواب دوں گا. میں اس انتظار میں اور خوفزدہ ہو کر میں بیٹھ گیا. میں بیٹھا رہا. کچھ دیر گزری، کچھ ساعت گزری کہ میں نے کیا دیکھا، پھر عرش سے وہ ناکا زمین کی طرف آ رہا ہے. عرش سے وہ ناکا زمین کی طرف آ رہا ہے. جیسے ہی زمین پہ آیا، صفوان کہتا ہے میری سانسوں میں سانس آ گئی کہ اب میں امام کو جواب دے دوں گا، کہیں اس سے پہلے امام نہ آ جائے. اب امام ناکے سے اترے، گھر میں داخل ہوئے. گھر سے امام کا ایک غلام باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد امام صادق کے غلام نے صفوان سے کہا کہ جاؤ ناکے کو اسی جگہ باندھ دو جہاں سے لائے تھے. اسی جگہ باندھ دو جہاں سے لائے تھے، اور باندھنے کے بعد فوراً امام کی خدمت میں آؤ. لیجئے، صفوان نے ناکے کو باندھا. اب ڈرتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے. جب امام کی خدمت میں پہنچے تو ایک مرتبہ امام نے چہرے کو دیکھا. چہرے کو دیکھنے کے بعد امام نے کہا صفوان پریشان کیوں ہو گئے، گھبرا کیوں گئے؟ کہا کہ مولا میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ نے اپنے لیے ناکا. کہا کہ صفوان میں نے ناکا اپنے لیے نہیں منگوایا تھا. میں نے موسی کاظم کے لیے منگوایا تھا. اے صفوان تم جاننا چاہتے ہو موسی کاظم کہاں گئے؟ بھئی وہ کعبہ و قوسین پہ موسی کاظم گئے. بھئی وہ رسول کی معراج تھی جو نالین شہید ہوئی امام موسی کاظم کی. مبارک ہے امام موسی کاظم کی معراج. ارے رحمان شہید ہو گئی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ارے حیدر، ارے سلوات. بھئی رسول کی معراج نالین شہید، موسی کاظم کی معراج ناکے شہید. اچھا بھی نالین کی بات آ گئی، بس ایک روایت اسی نالین پہ ختم کر دوں گا گفتگو. بس ایک روایت. بھئی نالین کہ رسول کی نالین جس کا سایہ نہیں. امام موسی کاظم جلال پروردگار جمال پروردگار. امام موسی کاظم کی نالین کا کیا ہے؟ امام موسی کاظم کی نالین میں کیا برکت ہے. ایک روایت خدا کی قسم راوی بیان کرتا ہے کہ ہم ایک حج کے سفر پہ ہمارا قافلہ نکلا. ہم لوگ جب قافلے میں پہنچے، بڑا طولانی قافلہ تھا، بڑا قافلہ تھا. ہم لوگ قافلہ لے کے نکلے. راستے میں ایک شخص آیا، وہ قافلے میں شامل ہو گیا. میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک پارچے میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے ہے، کوئی چیز چھپائے ہوئے ہے. اسے بار بار اپنے سینے سے وہ لگائے رکھے. جب وہ شامل ہو گیا تو میں نے دیکھا، مجھے یہ محسوس ہوا یہ صالح بندہ ہے، یہ کوئی نیک بندہ ہے. قافلے میں شامل ہو گیا. 2 دن ابھی گزرے تھے، ابھی 2 ہی دن ہوا تھا کہ کیا دیکھا کہ ہمارا قافلہ راستے سے بھٹک گیا ہے. ہم راستہ بھٹک چکے ہیں اور سارے قافلے والے پریشان ہوئے. تو میں نے کیا دیکھا؟ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ وہی بندہ جو اپنے سینے سے ایک پارچے کو لپیٹے ہوا تھا، وہ آیا، لوگوں سے دریافت کیا کیا ہوا، کسی کو راستہ نہیں پتا؟ کہا کہ نہیں، راستہ نہیں پتا. اس نے سینے سے لگائی ہوئی اپنی وہ چیز کو آگے بڑھایا اور آسمان کی جانب کیا اور دعا کی، پروردگار تجھے اس مبارک کا واسطہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں رہنمائی کر دے. ایک فصیح عربی میں اس پارچے سے آواز آئی کہ دائنی جانب جانا اور اس کے بعد مڑ جانا اور تم لوگوں کو راستہ مل جائے گا. ان لوگوں نے وہی کیا، گئے، مڑے، راستہ مل گیا. اب راوی کہتا ہے کہ میں بہت پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہے کیا چیز، یہ پارچے میں لپیٹے ہوئے. اب راوی کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ جا کے اس سے ملاقات کروں، اس سے ملوں. اب میں اس سے ملاقات کے لیے میں آگے بڑھا. جب میں آگے بڑھا اور ملاقات کے لیے، وہ بھیڑ میں کہیں غائب ہو گیا، کھو گیا، نہیں ملا. پھر قافلہ آگے بڑھا، 2 منزل اور آگے بڑھی. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر لوگ پیاس سے جاں بلب ہو گئے.
اور آس پاس میں دیکھا گیا پورا ریگستان، ایک قطرہ آب نہیں، پورا قافلہ پانی کے لیے ترس رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پھر یہ قریب آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ قافلے میں پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ کہا اچھا۔ وہ گیا اپنے صندوق سے پھر اس پارچے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر اس پارچے کا اے مبارک تجھے اس پارچے کا واسطہ، اے پروردگار تجھے اس مبارک کا واسطہ کہ ہمارے لیے پانی کی سبیل کر دے، پانی کا انتظام کر دے۔ پھر فصیح عربی میں ایک آواز آئی اس پارچے سے، کہا کہ فلاں پہاڑی کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں ایک شفاف نظر آئے گا، ایک چشمہ، وہاں جا کے تم لوگ سیراب ہو جاؤ۔ لیجئے پورا قافلہ وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک چشمہ بڑا خوبصورت ایک جاری ہے۔ پورے قافلے نے سیراب ہو کے پانی پیا اور اپنے ساتھ پانی لے لیا۔ اب قافلے والوں کا یہ بیان کہ اس طرح کا پانی ہم نے زندگی میں کبھی پیا ہی نہیں، کبھی پیا ہی نہیں، اس طرح کا پانی، ایسا پانی تھا۔ ہم نے قافلے والوں سے اور پوچھا کہ یہ بھیا تم یہ بتاؤ کہ حج پر تم کتنی دفعہ آئے ہو؟ کسی نے کہا ہم 10 مرتبہ آئے ہیں، کسی نے کہا ہم 20 مرتبہ آئے ہیں، کسی نے کہا ہم 25 مرتبہ آئے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کیا یہاں چشمہ تھا؟ کہا کہ نہیں، اسی راستے سے تو ہمارا جانا ہوا، لیکن ہمیں یہاں چشمہ نظر ہی نہیں آیا کبھی۔ آج پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک چشمہ ہے، اور اتنا عالیشان چشمہ، اتنا میٹھا، اتنا شیریں پانی ہے۔ کہا اچھا۔ ابھی اور حیرت زدہ ہوا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ پھر اس سے ملاقات کروں، یہ بندہ خدا ہے کون، اس میں کون سی ایسی کرامت ہے کہ جس کی کرامت کی بنیاد پر اس کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے بڑھا تو کیا دیکھا، اس بھیڑ میں کہیں وہ کھو گیا، پھر کھو گیا، یہاں تک کہ ہم لوگ خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے طواف کیا، طواف مکمل کرنے کے بعد ہم لوگوں نے احلال کیا، طواف مکمل کرنے کے بعد ہم لوگوں نے احلال کیا، یعنی اپنا جو پہنے ہوئے تھے وہ لباس اتار دیا۔ اتارنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کاش کہ اس بندے سے ملاقات ہو جائے۔ اب خانہ خدا بھی آ گیا اور میں اس سے دریافت کروں کہ ہے کیا چیز اس کے پاس۔ اسی اثنا میں اس نے کیا دیکھا کہ وہ شخص خانہ کعبہ کے قریب اسی پارچے کو لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ یہ بھاگا ہوا اس کے قریب گیا۔ قریب جانے کے بعد اس نے کہا اے بندہ خدا، تجھے اس کعبے کا واسطہ تو مجھے بتا دے کہ تو ہے کون اور تیرے پاس اس پارچے میں ہے کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا راوی نے، اے بندے خدا، اگر محسوس کر لیا تو بہتر ہے، اے بندے خدا تجھے اس کعبے کا واسطہ اور اس مولود کعبہ کا واسطہ بتا پارچے میں کیا ہے۔ اب وہ گویا ہو گیا، اب وہ سمجھ گیا کہ کوئی اپنا والا ہے، کوئی اپنا ہے جو سوال کر رہا ہے۔ کہا کہ اچھا تم اپنے ہو، تم سوال کرنا چاہتے ہو، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا نام ابراہیم ہے، میرا نام ابراہیم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اس پارچے میں کیا ہے جو تم لیے ہوئے ہو، اس میں کون سی کرامت ہے؟ کہا کہ اب تم نے اس مولود کعبہ کا واسطہ دے دیا تو اب تو مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ اس پارچے میں کیا ہے۔ اب اس نے واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ تھا، اس نے کہا کہ ہارون رشید کا دور اور ہم لوگ آئے اسی امام کو گرفتار کرنے کے لیے، چونکہ یہ امام ایک مرتبہ گرفتار نہیں کیے گئے، یہ امام 14 سال اس امام کی قید رہی ہے، لیکن 14 سال مسلسل نہیں رہی، گرفتار ہوتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا، چونکہ وقت نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب ہیبت حیدریہ ظاہر ہوتی تھی تو گرفتار کرنے والا بلاتا تھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام کے چہرے کو دیکھتا تھا اور اس کے بعد اس کی تلواریں چھوٹ جاتی تھیں جب ہیبت حیدریہ ظاہر کرتے تھے امام، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا گرفتار۔ بہرحال اب وہ بیان کرتا کہ جب ہم لوگ گئے امام سے حاکم کے ساتھ روضہ رسول پہ پہنچے، روضہ رسول پہ پہنچنے کے بعد اس نے مامون رشید نے کیا کیا، روضہ رسول پہ جانے کے بعد اس نے سلام کیا، السلام علیکہ
السلام علیکم یبنا اے ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، تجھ پر میرا سلام ہے، اے میرے چچا زاد بھائی تجھ پر میرا سلام ہے۔ بھائی کسے سلام کیا؟ روضہ رسول پر، روضہ رسول پر، روضہ رسول پر سلام کیا۔ بھائی ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ دور امام موسی کاظم میں بھی رسول پر سلام کرنا جائز تھا۔ آج مسلمانوں کے یہاں بدعت ہو گیا اور شرک ہو گیا۔ روضہ امام موسی کاظم کے زمانے میں جائز، لہذا مامون رشید نے سلام کیا، یہ الگ بات ہے۔ اس نے کہا اے میرے چچا زاد تجھ پر میرا سلام، کوئی جواب نہ آیا۔ امام موسی کاظم کی نگاہ پڑی، امام موسی کاظم گئے، امام موسی کاظم نے بھی سلام کیا، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے جد رسول اللہ آپ پر میرا سلام۔ جیسے ہی امام نے یہ فقرات کہے قبر رسول سے جواب آیا وعلیکم السلام، اے میرے لختے جگر تجھ پر بھی میرا سلام۔ جب مامون نے یہ دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، ہیں میں نے سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا، اس نے سلام کیا تو جواب آ گیا۔ اب اس نے وہاں پہ سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم بھی تو ابن عم ہیں، ہم تو چچا زاد ہم بھی ہیں، تو ہم بھی تو سادات میں سے ہیں اور تم بھی سادات میں سے ہو، تو ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ بس دو جملوں میں، ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی سادات تم بھی سادات۔ کہا تو صحیح کہتا ہے کہ تو بھی سادات ہے ہم بھی سادات ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دے۔ کہا کیا سوال ہے؟ امام نے کہا یہ بتا کہ اگر رسول ابھی آ جائیں، اگر رسول ابھی آ جائیں اور تجھ سے یہ سوال کرے کہ اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دے، کیا تو بیاہ دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں فرزند رسول، ہم تو شوق سے بیاہ دیں گے، ہم شوق سے بیاہ دیں گے، اس لیے کہ یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ کہا یہی فرق تجھ میں اور مجھ میں ہے، اگر رسول آئے تو مجھ سے سوال ہی نہیں کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب یہ کہتا ہے کہ ادھر مامون آبگلا ہوا اور مامون نے امام کی گرفتاری کا حکم دیا اور اس کے بعد ابراہیم کو اس لشکر میں شامل کیا جو امام کو گرفتار کرنے کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ لیجئے ابراہیم گئے، جب ابراہیم کی نگاہ پڑی امامت پر تو ابراہیم نے امامت کو دیکھا تو ابراہیم کا دل مائل ہوا امامت کی طرف۔ اب امام کی وہ خدمت کرنے لگے، امام کے ایسے خدمت گزار ہو گئے کہ امام کو اگر وضو کے پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو ابراہیم لا کے دیتے تھے، اتنے قریب ہو گئے امام کے۔ ایک روز اب ابراہیم بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے کیا، تو اب ابراہیم نے کہا کہ ایک روز ایسا ہوا، اب راوی سے ابراہیم کہہ رہے ہیں، ایک روز ایسا ہوا کہ فرزند رسول بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بائیں پیر کی نالین وہ ٹوٹ گئی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی، لہذا فرزند رسول نے اپنے پیر سے ایسے ہی نالین کو آگے بڑھا دیا۔ آگے بڑھانے کے بعد ہم کو بلایا ابراہیم ادھر آؤ۔ جب میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ باہر کہیں اسے پھینک دو۔ میں نے اس نالین کو لیا، اب چونکہ امام نے کہہ دیا تھا، اور باہر آیا۔ باہر آنے کے بعد میری نیت بدل گئی، میرا ارادہ بدل گیا۔ بھائی دیکھیں اس در کا کمال ہی یہ ہے کہ اس در پہ اگر نیت بدل جائے صحیح طور سے تو یہ خود ہی مالا مال کر دیتے ہیں۔ بھائی اس کی نیت ایک نالین کی وجہ سے بدلی۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی یہ تو فرزند رسول ہیں، ان کے جسم پر تو ان کا گوشت بھی رسول کا گوشت، ان کا خون بھی رسول کا خون، یہ تو رسول کے ہیں، یہ تو ہو رسول ہے۔ بھائی ان کے جسم سے لپٹی ہوئی یہ نالین، اسے اگر میں پھینک دوں گا تو ابھی نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئیں گے اور اسے اپنے پیروں سے روندتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بس یہ احترام نالین موسی کاظم تھا، احترام نالین موسی کاظم کہ اس کی قسمت بدل گئی۔ ایک روز وہ امام کو وضو کرا رہے تھے تو امام نے اپنی آستینوں کو ہٹایا اور جیسے ہی امام کے ہاتھوں پہ اس کی نگاہ پڑی ابراہیم کی
ابراہیم دیکھ کے محو حیرت ہو گیا. مولا نے کہا ابراہیم کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ کا میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں. امام نے اپنے چٹکیوں سے اپنی کھال کو اٹھایا, کہا کہ ابراہیم یہ رسول اللہ کی کھال ہے, یہ رسول اللہ کا گوشت ہے, یہ رسول اللہ کی کھال, یہ رسول اللہ کا گوشت. بھائی رسول اللہ کا گوشت ہونا الگ ہے. جو نالین ملی وہ نالین کیا تھی بھائی؟ وہ کسی بھیڑ بکری کے چمڑے کی نالین نہیں ہوگی, صرف وہ مس ہو گئی تھی, صرف وہ امام کے قدموں سے مس ہو گئی تھی. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ وہ نالین تو نے کیا کیا؟ بھائی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں, سمیٹ دیا میں نے گفتگو. وہ نالین تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا مولا جب آپ جان ہی گئے ہیں تو میں بتا دوں. اس نالین کو ہم نے ایک پارچے میں لپیٹ لیا اور لپیٹنے کے بعد ایک صندوق میں اسے رکھ دیا. کیوں ایسا کیا؟ کہا فرزند رسول جب یہ جسم رسالت کا جسم ہے تو اس سے لپٹی ہوئی کوئی چیز اگر کسی کے ناپاک قدم اس پر پڑ جائیں تو وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کہا اچھا تو میری اتنی معرفت رکھتا ہے, تو میری اتنی معرفت رکھتا ہے. بھائی گفتگو میں مکمل کرنے لگا ہوں. اس امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج, باب الحوائج. بھائی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں اسی باب الحوائج جملے پر. بھائی ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو اتنی معرفت ہماری رکھتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا اتنی معرفت رکھتا ہوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آؤ اب میں تجھے اس کی فضیلت بتاتا ہوں, اس کی فضیلت بتاتا ہوں. امام نے فضیلت بیان کی. کہا کہ دیکھو اس نالین کو اگر تم جاؤ اور کہیں اندھیرا ہو جائے اور اس نالین سے تم سوال کرو تو تمہارے لیے روشنی کا اہتمام ہو جائے گا. اگر تم کہیں بھٹک جاؤ تو تمہارے لیے یہ راستہ تمہیں دکھائے گی. اگر تم پیاسے ہو جاؤ تو تمہارے لیے چشمہ جاری کر دے گی. پھر اس کے بعد امام گویا ہوا. کہا کہ اے ابراہیم میں کتنے فضائل اس کے گناؤں, اے ابراہیم میں کتنی فضیلتیں گناؤں اس کی, بس شرط یہ ہے. اب آپ شرط سن لیجئے اور باب الحوائج کا یہ کرم سن لیجئے. کہا کہ بس شرط یہ ہے کہ اس نالین پر یقین تو ہے تمہارا, لیکن یہ نالین اسی وقت تک تمہارے کام آئے گی, اسی وقت تک تمہارے کام آئے گی جب تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے, میرے جد رسول کی رسالت کا اقرار کرو گے. امام یہی خاموش نہیں ہوئے, امام نے آگے فرمایا کہ اے ابراہیم معاملہ یہیں تک نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ میرے جد علی کی ولایت کا بھی اقرار کرنا ہوگا. علی کی بھی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا, علی کی بھی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا. اگر تینوں گواہیوں پر تمہیں یقین ہوگا تو تم جو چاہو گے یہ نالین تمہیں عطا کرے گی, جو چاہو گے جو چاہو گے وہ عطا کرے گی. اما جب نالین کا یہ کمال ہے کہ جو چاہے وہ مانگ لو تو باب الحوائج کس منزل پر فائز ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جب نالین اس منزل پر فائز ہے کہ وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائے تو پھر امام کس منزل پر ہوگا. جب نالین اس منزل پر فائز ہے کہ اس کے توسل سے جو بھی مانگو وہ مل جائے گا تو پھر امام کس منزل پر فائز ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس امام کو باب الحوائج کہا گیا. باب الحوائج, باب الحوائج مرادوں کے پورا کرنے والا, حاجتوں کا دروازہ. کوئی بھی حاجت, ایسی اور روایتیں بہت ہیں اس حوالے سے کہ انسان کی اگر کوئی دعا مستجاب نہ ہوتی ہو تو اس امام سے
توسل کرے، اس امام سے توسل کرے، یقیناً اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ اور خاص کر اگر کوئی قید ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی روزی اور روزگار سے پریشان ہے، اس امام سے توسل کرے، یہ امام ضرور اس کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ امام اپنے چاہنے والوں کا بڑا خیال۔ امام جب قید میں تھے تب بھی امام نے اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا، حالت قید میں بھی امام کا فرمان آتا تھا، امام کا پیغام آ جاتا تھا، پہلے ہی سے امام آمادہ کر دیتا تھا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اہل بیت کو قید کر لیا ہے اور یہ ہماری قید میں ہے۔ اہل بیت تو اس حاکم کو کہتے ہیں کہ ظالم کی قید میں رہنے کے بعد بھی اہل بیت حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی حکومت ہے کہ قید میں رہنے کے بعد۔ اس امام کے 19 بیٹے، 18 بیٹیاں۔ اماموں میں 12 اماموں میں اسی امام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس امام کے سب سے زیادہ اولادیں تھیں، اور اسی امام کی نسل جو سادات ہے، سادات کاظمی اور سادات موسوی، یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اس امام کا کرم ہے اور احسان ہے۔ قید 14 برس کی، لیکن اپنے بچوں سے، ابھی ادیب صاحب نے پوری گفتگو کر دی، 19 بیٹے، 19 بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے بھی، کوئی بیٹا بھی آخری وقت امام کے ساتھ نہیں رہا۔ یہ امام کی مظلومی۔ اب یہاں پر میں چونکہ وہ پڑھتا بھی رہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ شاید وہی رہا ہے تو میں شروع کر دوں کہ امام کی مظلومی کا یہ عالم کہ آپ جو حضرات زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں، کربلا معلیٰ جب عراق آپ زیارت پہ جائیے تو وہاں ایک مقام ہے ہلہ میں ایک قبر ہے قاسم ابن موسی کاظم، اسی امام کے ایک فرزند کی قبر ہے اس ہلہ میں۔ وہاں بھی زائرین جاتے ہیں اور بڑی مجرب وہ قبر ہے کہ وہاں بھی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس قبر پہ۔ جو زائرین جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم سب کو یہ دن نصیب ہو کہ ہم زیارتوں پہ جائیں۔ تو اس امام قاسم ابن موسی کاظم یہ امام کے فرزند تھے۔ جب آخری دفعہ امام کو مدینے میں آئے اور امام کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اس وقت امام روضہ رسول میں تھے، زیارت نہیں کر رہے تھے۔ روضہ رسول میں امام حالت نماز میں تھے، حالت نماز میں۔ ظالموں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ نماز تمام ہو اس کے بعد امام کو گرفتار کیا جائے۔ اسی حالت نماز میں، حالت رکوع میں امام کو گرفتار کیا گیا، اور اسی حالت میں امام کو کھینچتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے گزارا جانے لگا۔ عجب نہیں کہ امام کو کربلا یاد آئی ہو کہ کربلا کے میدان میں بھی میرا جد زین العابدین تھا، ارے اس کی نگاہوں کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے کہ امام زین العابدین یاد آئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ امام کو جب گرفتار کیا گیا، امام کے بیٹے بھی موجود تھے، امام کی بیٹیاں بھی موجود تھیں، لیکن حکم امام تھا نا، نہ بیٹے مدد کر سکے نہ بیٹیاں مدد کر سکی۔ بھائی امام نے منع فرما دیا نا، امام چلے گئے گرفتار ہو کر، امام گرفتار ہو کر چلے گئے۔ لیجئے امام پہلے بصرہ لے گئے، اور بصرہ لے جانے کے بعد امام کو پھر کاظمین اور امام کو شفٹ کر دیا گیا۔ ادھر امام کا یہ بیٹا جس کا نام قاسم ابن موسی کاظم تھا، اسے اپنے بابا کی جب یاد آئی تو ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے مادر گرامی، ایک زمانہ ہو گیا
ہم نے اپنے باپ کا دیدار نہیں کیا۔ خاص کر یہ جملے وہ بچے اور وہ باپ محسوس کریں گے کہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں اور جن کے باپ پردیس میں رہتے ہیں، اور وہ باپ کے جو پردیس میں رہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ امام موسی کاظم کے اس فرزند نے جانتے کہ اماں ایک زمانہ ہو گیا، بہت دن ہو گیا ہم نے اپنے باپ کی زیارت نہیں کی۔ اے میرے لال تم کمسن ہو، ابھی چھوٹے ہو۔ اے اماں بڑا دل بے چین ہوتا، دل تڑپتا ہے اماں، ہم زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اے میرے لال وہ تو قید میں، کہاں ڈھونڈو گے؟ اے اماں سامان سفر تیار کر دو، ہم اپنے بابا کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ لیجئے ماں نے سامان سفر تیار کر دیا اور وہ بیٹا قاسم اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے عراق آ گیا مدینے سے۔ عراق بچہ تھا، کہاں تک تلاش کرتا، کہاں تک تلاش کرتا، کئی سال گزر گئے اور اسی عراق میں تلاش کرتا رہا۔ جو زادِ راہ لے کے آیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک بستی تھی، وہ بستی پانی پلانے والوں کی تھی، سکاؤں کی بستی تھی، جو لوگ پانی پلاتے ہیں لوگوں کو۔ اس بستی میں یہ صاحبزادے گئے اور جانے کے بعد چونکہ جو سامان لے کے آئے تھے سب ختم ہو چکا تھا، اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے آج سے ہم بھی سکائی کریں گے، جو پیسہ وصول ہوگا اسی سے ہم اپنے والد کی تلاش میں ہم اپنا دن گزاریں گے۔ لیجیے سکائی کرنے لگا امام کا یہ فرزند، امام کا یہ فرزند سکائی کرنے لگا۔ جو سکاؤں کا جو سربراہ تھا، ایک دن اس کی نگاہ امام کے اس فرزند پر پڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ غربت کیا تھی امام کی غربت، کہ ایک سکاؤں کا جو لیڈر تھا، جو سکاؤں کا ولی تھا، اس کی نگاہ اس فرزند پر پڑی اور کہا کہ یہ بڑا صالح بندہ لگتا ہے، بڑا صالح بندہ لگتا ہے۔ ایک مرتبہ قریب آیا اور قریب آنے کے بعد اس نے کہا، اس کا نام سلیمان تھا، اس نے قریب آنے کے بعد کہا ایسا ہے بیٹے تم کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو اور تمہارے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہیں کام کی بھی ضرورت ہے۔ میرے ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا عقد اس سے کر دوں، تمہارا یہاں بندوبست بھی ہو جائے گا رہنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسے ہی کر دیجیے۔ لیجیے عقد ہو گیا اور امام کا یہ فرزند اسی بستی میں اپنی زندگی گزارنے لگا اور امام کو تلاش کرنے لگا، اپنے والد کو تلاش کرنے لگا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، آپ عزاداروں سے آپ نے یہ پوچھا نہیں، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جب عقد ہوا تو کیا جو زوجہ ان کی زوجیت میں آئی اس فرزند کے، کیا اسے پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ حالات اتنے خراب تھے، حالات اتنے خراب تھے کہ بھائی اپنے بھائیوں سے نہیں بتاتے تھے اپنے مذہب کے بارے میں، بیویاں اپنے شوہروں سے نہیں بتاتی تھی، شوہر اپنی بیویوں سے اپنا مذہب چھپاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ غربت کا عالم کیا تھا کہ اپنی زوجہ کو بتا نہ پایا کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرد میں یہ مبتلا ہوا اور اب اس کی روح قفس انصری سے پرواز ہونے والی تھی کہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اور اپنے بابا کو سلیمان کو بلا لاؤ۔ اس نے کہا کہ اس وقت میرا بابا سلیمان نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میں بتا نہیں سکتی، یہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہا کہ ان سے جا کے بتاؤ نا کہ تمہارا داماد آخری سانسیں لے رہا ہے، جب تم یہ بتاؤ گی وہ ضرور آئے گا۔ جانتے ہیں زوجہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر تجھے موت بھی آ جائے تو میرا بابا تجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ غربت امام صاحب، آپ دیکھیں کہ بیٹا اپنی زوجہ سے بتا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اچھا یہ بتا دو تم وہ آ کیوں نہیں سکتا؟ کہا کہ نہیں یہ راز ہے، ہم بتا نہیں سکتے۔ کہا کہ اچھا یہ تو بتا، اب تو میرا آخری وقت ہے، اب تجھے بھی پتا چل گیا، اب تو میں اس دنیا میں رہوں گا نہیں، میں تو بتاؤں گا بھی نہیں کسی سے، کیونکہ میں تو جانے والا ہوں۔ ارے مجھے بتا دے یہ کیا راز ہے؟ ارے ایک مرتبہ زوجہ قریب آئی اور قریب آنے کے بعد زوجہ نے ایک جملہ کہا،
ارے ہمارے ساتویں امام انہیں شہید کر دیا گیا. ارے یہ سننا تھا. قاسم نے منہ پہ تماچے مارے. اے بابا ارے آپ ہی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کا یہ بیٹا یہاں آیا تھا. اے بابا آپ بھی چل بسے. ارے ابھی یہی جملے کہے تھے کہ قاسم کی روح بھی کف سے انصری سے پرواز کر گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کیا. ہاں ارباب ازا امام بھی شہید کر دیے گئے. امام کے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی. ایسی غربت کہ باپ اور بیٹا ملاقات بھی نہ ہو سکی. ارباب ازا ادھر امام کو حاکم نے زہر دیا. ارے ہم آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ 25 کو شہادت ہوئی. ارے آپ تاریخ کو پڑھیے. 23 رجب کی وہ تاریخ جب امام کو زہر دیا. 3 دنوں تک امام کرب کی حالت میں, بے چینی کی حالت میں امام نے اپنی زندگی کو بسر کیا. ہاں بابا بس ایک جھلک آپ محسوس کر لیجئے. بھائی جتنے اماموں کو زہر دیا گیا آپ جانتے ہیں وہ امام جب آئے ہیں زہر کھانے کے بعد تو اپنے بستر پہ, لیکن اس امام کی غربت یہ کہ اسے اسی قید خانے میں. ارے آپ زیارتوں پہ جائیے امام کا وہ قید خانہ, ارے وہ قید خانہ نہیں تھا, ایک غار تھی, ایک کنواں. ارے چاروں طرف سلاخیں لگی ہوئی تھیں. امام اگر بیٹھنا چاہے تب بھی سلاخ پیوست ہو جائے, اگر کھڑا ہونا چاہے تب بھی سلاخ پیوست ہو جائے. ارے وہ گھڑی آئی, امام کی شہادت ہو گئی. امام کی مظلومی کا حال یہ جس کے 19 بیٹے ہو, ارے اس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا. ابھی جنازے کی شبی آنے والی ہے کہ مزدوروں نے اٹھا کر پلے بغداد پہ رکھ دیا. ارے کوئی کانا دینے والا نہیں, کوئی غسل دینے والا نہیں. ارے امام اعجاز امامت سے امام تشریف لائے. ارے ایک مرتبہ شہزادی نے ایک حداد کو خواب میں دکھایا. ارے تو نے منت مانی تھی, ارے وہ وقت آ گیا. ارے میرا بیٹا موسیٰ کاظم پلے بغداد پر پڑا ہوا ہے. ارے وہ غداد گیا, ہتھکڑی بیڑیوں کو امام سے الگ کیا. امام کا جنازہ اٹھا. ارے بڑے شان سے امام کا جنازہ بغداد میں اٹھایا گیا. میں کہوں گا اے مولا ارے کربلا میں آئیے, آپ کے جد حسین کا لاشا 3 دنوں تک زمین کربلا پر بے گورو کفن پڑا ہوا. Sir.